بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جس موضوع پر ہمارا لیکچر ہے وہ ہے اخلاق نبوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات۔ تو یہ ایک سیرت کا مضمون ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چند گوشوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ جس میں کسی شخصیت کی زندگی کے بارے میں بات چیت کی گئی ہو تو اس مضمون کو ہم سیرت کا مضمون کہتے ہیں۔ تو اخلاق نبوی اردو کی کتاب کا پہلا مضمون ہے، اور اس کا جو مصنف ہے وہ مولانا شبلی نعمانی ہے۔ شبلی نعمانی ایک عظیم مصنف تھے، بہت ساری کتابوں کے مصنف تھے، بطور محقق، بطور نقاد، بطور شاعر، بطور سیرت نگار آپ کا مقام بہت بلند ہے۔ تو اس سبق کا، اس مضمون کا خلاصہ ہم نے 7 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تمام مسلمانوں کے لیے قابل تقلید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ شرط ہے زندگی میں کامیابی کے لیے، آخرت میں کامیابی کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت اور عشق ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرتا ہے، جو عقیدت رکھتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر جو چلتا ہے، تو وہ اس دنیا کی سرخروئی کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں بھی کامیاب و کامران رہتا ہے، لوگوں کے دلوں میں ان کی قدر و منزلت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر کے اللہ پاک کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ آج کل کے پرفتن دور میں اگر ہم دیکھیں تو فرقہ واریت ہے، قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے، رشوت ستانی ہے، سود خوری ہے، یہ چیزیں عام ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ناواقفیت کی بنیاد پر ہے۔ تو اقبال صاحب نے کیا خوب کہا تھا، فرقہ بندی ہے تو کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے تو کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ خلاصہ لکھنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مداومت عمل ہیڈنگ دے دیں، اس پر آپ چند سطور لکھ دیں۔ اس طرح حسن خلق ہیڈنگ دے دیں، اس پر چند سطور آپ لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ 7 ہیڈنگ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اس طرح آپ اس سبق کا خلاصہ لکھ دیں، کیونکہ اس سبق میں مصنف نے مداومت عمل اس طرح کی سرخیاں دے دے کر ان چیزوں کو ایکسپلین کیا ہے، تو ہم بھی اسی کو کاپی کرتے ہیں۔ ایک طریقہ تو خلاصے کا یہ ہے۔ دوسرا طریقہ خلاصے کا یہ ہے کہ اگر آپ ہیڈنگ نہ لکھیں یا آپ سے بھول جائے پھر بھی آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن یہ کوشش کریں کہ چونکہ مصنف نے سبق میں بھی اس طرح ہیڈنگ دے دے کر ان چیزوں کی تفصیل بیان کی ہے، تو آپ نے اگر مداومت عمل پر کچھ لکھنا ہے، چند سطر لکھنے ہیں، تو ہیڈنگ کے بغیر بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اور آپ اس پر ایک پیراگراف لکھ دیں، ٹھیک ہے، اس پر یا اقتباس لکھ دیں، اس پر لکھ دیں، اس پر لکھ دیں، ہیڈنگ پھر نہ دیں۔ تو آئیے اب سمجھتے ہیں کہ مصنف نے اس سبق میں خاص باتیں کیا کی ہیں۔ پہلی ہیڈنگ جو مصنف نے اس مضمون میں دی ہے وہ ہے مداومت عمل، میم پر پیش ہے۔ تو مداومت عمل کا معنی ہے عمل پر ہمیشگی، عمل پر استقامت۔ عمل پر ہمیشگی یا عمل پر استقامت سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کسی عمل پر ڈٹ جانا، یعنی کوئی عمل ہمیشہ کرتے رہنا۔ اس کی عام مثال یہ ہے، میں اگر روزانہ آدھا پارہ تلاوت کرتا ہوں قرآن مجید کی، تو روزانہ کی بنیاد پر مجھے چاہیے ہے کہ میں آدھا پارہ تلاوت ضرور کروں، تو یہ مداومت عمل میں آتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ مداومت عمل سے انسان کی ایک اچھا کام کرنے کی عادت ہو جاتی ہے، اور یہ عمل اس سے اس طرح صادر ہوتا ہے جس طرح سورج نکلتا ہے تو روشنی اس سے خود بخود ہی آتی ہے۔ اب دوسری مثال پھول ہے کہ اس سے خوشبو ہی آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم پڑھیں تو اس میں مداومت عمل کی بہترین مثالیں ہمیں نظر آتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی عمل کریں تو اس پر ہمیشہ استقامت اختیار کریں۔ دوسری ہیڈنگ ہے حسن خلق، اس کا معنی ہے تواضع بالانصاری۔ چند اصحاب جن میں حضرت علی ہے، حضرت عائشہ ہے، حضرت انس ہے، حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کا متفق کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نرم مزاج، خوش اخلاق اور نیک سیرت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت تھی
کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ملتے تو پہلے سلام و مصافحہ کرتے. جس طرح یہاں پر ہے کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں جھک کر کوئی بات کہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کان نہ ہٹاتے جب تک وہ بندہ اپنی بات پوری نہ فرماتا. اس طرح سردیوں کا موسم ہوتا، اکثر نوکر لونڈیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتیں اور برکت کے لیے ایک برتن میں پانی آپ کے سامنے پیش کر دیتی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اپنا ہاتھ مبارک ڈال دیں تاکہ یہ پانی برکت والا ہو جائے. وہ موسم سردیوں کا ہوتا تھا، لیکن ان کا دل رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان سے انکار نہیں فرمایا، بلکہ اس سردی کے موسم میں بھی اس پانی میں اپنا ہاتھ ڈالتے. اسی طرح جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھتے تو بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ باقی نہیں رہتی تھی، تو بعد میں جو آنے والے لوگ ہوتے تھے ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک بچھا دیتے تھے. تو یہ کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، حسن خلق تھا، اچھے اخلاق تھے، ملنساری تھی، لوگوں سے محبت تھی، یہ خوش اخلاقی تھی. احسار تیسری ہیڈنگ ہے اس خلاصے میں. تو احسار کہتے ہیں قربانی کو. احسار کیسے کہتے ہیں؟ قربانی کو. یعنی مصنف کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں جو چیز سب سے نمایاں نظر آتی ہے وہ احسار ہے. ٹھیک ہے؟ تو جس طرح اس ایک واقعہ ہے یہاں پر جو بیان ہوا ہے کہ حضرت فاطمہ جو تھی آپ کی اولاد تھی، آپ کو بہت عزیز تھی. حضرت فاطمہ گھر کے کام کاج خود کرتی تھی، گھر میں چکی پیستی تھی، پانی کے مشک بھر کر لاتی. تو چکی پیستے پیستے اس کی ہتھیلیاں گھس گئی تھیں. ایک دن وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئیں تو حیا کی وجہ سے تو کچھ نہ کہہ سکی. ان کے شوہر حضرت علی نے پھر حضرت فاطمہ کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ فلاں غزوہ میں جو کنیزیں آئی ہیں ان میں سے ایک کنیز مل جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی اصحاب صفہ کا انتظام نہیں ہوا، جب تک ان کا بندوبست نہ ہو لے میں اور طرف توجہ نہیں کر سکتا. اصحاب صفہ نادار صحابہ تھے جو کہ مسجد نبوی کے صحن میں ایک چھپر کے نیچے رہتے تھے، تعلیم حاصل کرتے تھے. تو یہ قربانی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی اپنی اولاد کی. اب آتے ہیں نیکسٹ ہیڈنگ کی طرف، تواضع. تواضع کہتے ہیں انکساری. ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے اخلاق کے مالک تھے. سادگی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وصف تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج خود کرتے تھے، جھاڑو بھی خود دیتے تھے، سودا بھی خود لاتے تھے، یتیم و غریبوں کے ساتھ جا کر کھانا بھی کھا لیتے تھے، مجمع میں جہاں جگہ مل جاتی تھی بیٹھ جاتے تھے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت میں ایک عاجزی تھی، انکساری تھی. اگلا ہیڈنگ ہے لطف طبع. لطف طبع خوش مزاجی کو کہتے ہیں، خوش طبعی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ کبھی کبھی ایسی بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جس میں مزاح ہوتا تھا. ٹھیک ہے؟ یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزاح بھی اگر فرماتے تو وہ مزاح ایسا ہوتا کہ اس میں بھی سچ ہی ہوتا. مزاح کی چند مثالیں ہیں جن کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت انس سے فرمایا او دو کان والے. یہ نکتہ تھا اس بات میں کہ وہ بہت اطاعت شیار تھے، فرما بردار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو غور سے سنتے تھے. اس طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی کہ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں جنت میں جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھیاں جنت میں نہیں جائیں گی. وہ بہت پریشان ہوئی اور روتی ہوئی چلی گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اس کے پیچھے بھیجا اور اسے کہا کہ اسے کہہ دیں کہ بوڑھیاں جنت میں جائیں گی لیکن جوان ہو کر جائیں گی. اس طرح ایک اور مثال ہے کہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری کے لیے ایک جانور مانگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا میں تو آپ کو اونٹنی کا بچہ دوں گا. تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اونٹنی کا بچہ لے کر کیا کروں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اونٹ ایسا بھی ہوتا ہے جو اونٹنی کا بچہ نہ ہو. اس طرح کے بہت سارے واقعات اس چیپٹر میں بیان ہوئے ہیں. جس طرح ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ میرے بھائی کے شکم میں گرانی ہے، تکلیف ہے میرے بھائی کے پیٹ میں.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا شہد پلاؤ۔ وہ 2 بار آئے کہ شہد پلایا، لیکن شکایت اب بھی باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا جا کر شہد پلاؤ۔ پھر تیسری بار وہ آئے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا کہ جا کر اسے شہد پلاؤ۔ جب چوتھی بار آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا سچا ہے لیکن تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، جا کر شہد پلاؤ۔ خدا سچا ہے، اس کا کیا مقصد تھا کہ خدا نے خود کہا ہے کہ شہد میں شفا ہے۔ اچھا، ہیڈنگ ہے بچوں پر شفقت، یعنی بچوں سے پیار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے بہت پیار تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے واپس آتے تو ان میں سے کسی کو اپنے ساتھ سواری پر آگے پیچھے بٹھاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں اگر کسی فصل کا نیا میوہ کوئی پیش کرتا تو محفل میں جو سب سے کم عمر بچہ ہوتا اس کو عنایت فرماتے تھے۔ یہ محبت جو تھی یہ فقط مسلمان بچوں تک محدود نہیں تھی، بلکہ مشرکین کے بچوں پر بھی اسی طرح عنایت فرماتے تھے۔ جس طرح ایک غزوے میں چند بچے جپیٹ میں آ کر مارے گئے اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، تو کسی صاحب نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مشرکین کے بچے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکین کے بچے بھی تم سے بہتر ہے، خبردار بچوں کو قتل نہ کرو، ہر جان خدا ہی کی فطرت پر پیدا ہوتی ہے۔ یہ ہو گیا بچوں پر شفقت۔ آخری جو ہیڈنگ ہے وہ ہے اولاد سے محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد سے بہت محبت تھی۔ اولاد سے محبت کے بارے میں کئی واقعات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر پر جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے ملتے، اور سفر سے جب آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملتے۔ اس بات میں شاید یہ نکتہ تھا کہ چونکہ جب انسان سفر پر نکلتا ہے تو آخر میں اس بندے سے ملتا ہے جس سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور سب سے پہلے اس شخص سے ملنا چاہتا ہے جس سے بہت محبت رکھتا ہے۔ تو ناظرین، امید ہے آپ نے اس ویڈیو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ تو یہ بڑوں کے لیے، بچوں کے لیے، سب کے لیے مفید ہے۔ تو یہ سوال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اخلاق نبوی کس صنف نثر سے تعلق رکھتا ہے؟ تو صنف نثر کے اعتبار سے یہ سیرت کا مضمون ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں اس میں باتیں کی گئی ہے۔ اور بورڈ میں ایک اور سوال بھی اس سبق کے حوالے سے آ سکتا ہے کہ یہ مضمون ہے، یہ سبق جو ہے یہ کس کتاب سے لیا گیا ہے؟ تو یہ مضمون سیرت النبی جلد 2 سے لیا گیا ہے۔ یہ سیرت النبی جلد 2 سے لیا گیا ہے۔ اچھا، امید ہے ناظرین یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔